بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے اور اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، بہت ستاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کا جتنا سامان ہے وہ اٹھا کر گھر کے باہر رکھ دو اور خود بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، اور کوئی آ کر پوچھے کہ بھائی گھر ہوتے ہوئے باہر کیوں بیٹھے ہو، تو ان سے کہو کہ پڑوسی بڑی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب اس آدمی نے گھر کا سامان باہر نکال کر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اب جو بھی آتا اور اس سے پوچھتا تو جواب میں یہ کہتا کہ پڑوسی بہت زیادہ ستاتا ہے، ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے اور گھر میں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ اب جو اس کی بات سنتا وہ کہتا کہ ایسے پڑوسی پر لعنت ہو، ایسے پڑوسی پر لعنت ہو۔ سب لوگ اسے برا بھلا کہتے۔ یوں صبح سے شام تک اس پر لعنت برستی رہی۔ سنتے سنتے پڑوسی تنگ آ گیا اور اس نے آ کر معافی مانگ لی اور قسم بھی کھائی کہ آئندہ نہیں ستاؤں گا بلکہ تمہاری خدمت کروں گا، لیکن اب تم گھر میں چلے جاؤ۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے نہیں بتلائی بلکہ اپنی عقل مبارک سے بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کی ایک مثال۔ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ دشمنوں کا ایک جاسوس مسلمانوں میں گھس آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے پکڑ لیا اور پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ تمہارا لشکر کتنا بڑا ہے؟ فوجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے تو یہ بتایا کہ لشکر بہت بڑا ہے، لیکن تعداد بتانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر بھی وہ اتنا ہی کہتا تھا کہ اللہ کی قسم مجمع بہت زیادہ بڑا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، اور اسے بلایا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کفار کے مجمع کی تعداد کتنی ہے، اور یہ نہیں بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اور پھر باتوں باتوں میں آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لشکر والوں کے لیے گوشت تو پکتا ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں پکتا ہے۔ پوچھا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور سن لو، لشکر کی تعداد 1000 ہوگی، اس لیے کہ 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے 2 منٹ کے اندر ایک خاص ترکیب سے یہ پتہ لگا لیا کہ مجمع کتنا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا حکیمانہ جواب۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بہت حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں تیرا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ فرمایا میرا فائدہ تو یہ ہے تیرے خواب کا علم مجھے میرے رب نے سکھایا، میرا ذاتی علم نہیں ہے۔ اگر میں سجدہ کرتا تو میرا رب میرے ذہن سے تیرے خواب کو بھلا دیتا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا کہ تیری الجھن اور تیری مشکل حل نہ ہوتی اور تیری پریشانی برقرار رہتی، اور یہ میرے لیے بھی اچھا نہ ہوتا کہ میری گردن اڑا دی جاتی اور مجھے قتل کر دیا جاتا۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے اس حکیمانہ جواب سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ میں نے آج تک ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کا رب سامنے موجود نہیں ہے، پھر بھی دل میں اس قدر خوف موجود ہے۔ پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ خواب اور اس کی تعبیریں بتلا دیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، اور وہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے پیر زمین میں ہیں اور سر آسمان میں ہے۔ بادشاہ نے کہا واقعی میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ آگے فرمایا اس بت کا سر سونے کا ہے اور اس کا پنڈا چاندی کا ہے، پیٹ پیتل کا اور رانے تانبے کی ہیں، اور پنڈلیاں لوہے کی اور شیشے کی ہیں، خدم مٹی کے ہیں، اور ہر دھات الگ الگ چمک رہی ہے۔ تم اس بت کو حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے ہو کہ اچانک اس بت کے اوپر ایک پتھر گرا جس نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب اس بت میں موجود کئی قسم کی چمکدار چیزیں برقرار نہیں رہیں اور ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ سونا سونا نہیں رہا، چاندی چاندی نہیں رہی، پیتل پیتل نہیں رہا، تانبا تانبا نہیں رہا، بلکہ ان سب چیزوں کی صرف معمولی چمک باقی رہ گئی۔ اس کے بعد وہی پتھر جس نے اتنے بڑے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اب وہی پتھر پھیلنے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس قدر پھیل گیا کہ پوری کائنات پر چھا گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے کہا خدا کی قسم تم نے اس خواب کے بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں کی، میں نے بعین ہی یہی خواب دیکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے، تھوڑا بتلائیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو سونے کا سر دیکھا ہے اس سے مراد تمہاری قوم ہے جو تمدن کے اعتبار سے اس وقت ساری قوموں سے آگے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ متمدن قوم بغداد میں آباد تھی۔ آگے فرمایا کہ اس کے بعد ایک دور آئے گا
جو تیرے بیٹے کا دور ہوگا، اور اس وقت تمدن میں گراوٹ آ جائے گی جیسے سونے کے مقابلے میں چاندی۔ اور جو تم نے تانبا دیکھا ہے اس سے مراد وہ قومیں ہیں جن کے چہرے سرخ ہیں، جیسے حجازی، شامی اور یمنی قوموں کے لوگ جن کے چہرے لعل کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جو تم نے پیتل دیکھا ہے اس سے مراد یہ قومیں ہیں چینی، جاپانی وغیرہ۔ اور جو تم نے مٹی کے 2 پیر دیکھے ہیں اس سے مراد ایک ملکہ ہے جو آئندہ پیدا ہوگی اور بہت کمزور ہوگی، اور اس کی قوم بھی کمزور ہوگی۔ اور جو تم نے پتھر دیکھا ہے جس نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، فرمایا یہ پتھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے عرب میں آباد خاندان اور قومیں خود کو ایک دوسرے سے افضل اور برتر سمجھتی تھیں۔ ہر خاندان کو اپنے اوپر فخر تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیازات کو مٹا دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔